عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ آیت کے حصے میں کیا تربیت کی گئی کہ میں ختم کریں اپنے اندر سے۔ ہم دنیا میں مالک نہیں محتاج ہیں، اپنی اسی محتاجی کو دل و جان سے تسلیم کر لینا ہی بندگی ہے۔ جب بندہ دل کی گہرائی سے تسلیم کرتا ہے نا کہ میں محتاج بے بس بندہ ہوں، اب اس پر لطف و کرم کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اب اس پر بارش، کیونکہ پہلے ہی ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے میں سب کچھ ہوں نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں محتاج، مالک تو سب کچھ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بندگی کا پیغام ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں مولا، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی کس طرح کہیں کہ اللہ ہاتھ پاؤں تو نے دیے، مگر تیری مدد ہوگی تو ہاتھ پار چلا پاؤں گا۔ مولا میرے پاس پاؤں تو نہیں دیے ہیں، مگر میں جب تک نہیں چل سکتا جب تک تیری مدد نہیں ہوگی۔ نہیں دیکھے پاؤں والے، پاؤں ہیں جسم میں چل نہیں پا رہے، ہاتھ ہیں جسم میں اٹھا نہیں پا رہے، بھائی باڈی میں تو لگے ہوئے ہاتھ، مگر ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے، انگلیاں بند نہیں ہو رہی ہیں، پکڑ نہیں پا رہے ہیں، پیر ہے چل نہیں پا رہے۔ پتہ چلا پیر کمال نہیں ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ہوگی، مدد ہوگی تو پیر چلے گا۔ ہاتھ ہونا کمال نہیں ہے، ہاتھ میں رب کی طرف سے دی گئی طاقت ہوگی تو ہاتھ چلے گا نا۔ زبان منہ میں ایگزسٹ کرتی ہے لوگوں کے، جتنے گونگے بغیر زبان کے تھوڑی ہوتے ہیں، باڈی پارٹ ہے مگر بول نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ کی مدد ہوگی، اللہ عطا فرمائے گا تو بندہ بول پائے گا۔ آنکھیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اندھے بغیر آنکھوں والے نہیں ہوتے، ان کی باڈی میں آنکھیں فکس ہیں، ہماری جیسی آنکھیں۔ بعض ہوگا تو یقین نہیں آتا کہ بندہ اندھا ہے، بالکل اچھی آنکھیں صاف ستھری نظر آ رہی ہیں اس کی آنکھیں، اور اچھا دیکھ بھی ہمیں رہا ہوتا ہے، ہمیں لگ رہا ہے ہمیں دیکھ رہا ہے، مگر اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ پتا چلا کہ یہ بات اجاگر بات دل میں کرنی ہے، مولا سب کچھ دیا ہے تو نے، مگر اس کا فائدہ مجھے جب پہنچے گا جب تو چاہے گا، تیری مدد ہوگی، میں محتاج۔ جب بندہ اس طرح رب سے کنیکٹ ہو جاتا ہے نا، اس طرح رب کی بارگاہ میں رجوع لاتا ہے اور یہ ایکسیپٹ کرتا ہے دل سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہم محتاج تو مالک۔ پھر دیکھو کیسے کرم کے دروازے کھلتے ہیں۔ لوگ اپنے آپ کو محتاج سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہاں یہ بڑی گہری بات کر رہا ہوں، اللہ کے آگے میں نے پڑھا کتابوں پڑھا، ایسے لوگ بھی ایگزسٹ کرتے ہوں گے جو دعا مانگنے میں شرماتے ہیں کہ یار اتنا بڑا آدمی ہو کہ میں، لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ کے آگے روتے نہیں ہیں، اللہ کے آگے گڑ گڑاتے نہیں ہیں، ان کو شرم آ رہی ہوتی ہے اپنے اسٹیٹس کو دیکھ کر۔ تف ہے کہ اگر تم دنیا میں کسی مرتبے پر پہنچ گئے اور احکم الحاکمین کے آگے سجدہ کرنے میں، گڑ گڑانے میں، محتاجی ماننے میں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو تیار ہو جاؤ، پھر بڑے محتاج بن جاؤ گے۔ ارے اس کے آگے تو سبھی محتاج ہیں نا، کون ہے کائنات میں جس کو رب کی مدد کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر آج مرتبہ، عزت، شہرت، دولت، کوئی مقام، کوئی اسٹیٹس ہے بھی میرے پاس تو دیا کس نے ہے؟ ہم تو یہاں یہ سمجھاتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے آگے کبھی مت کہا کرو میں بڑا آدمی ہو گیا ہوں، یہ بھی غلطی کرتے ہیں لوگ۔ اگر کوئی عزت مل جاتی، دولت مل جاتی، اسٹیٹس مل جاتا ہے تو امی ابو کو کہہ رہے ہوتے ہیں بڑا افسر بن گیا ہوں، بڑا آدمی بن گیا ہوں، ٹائم نہیں ہوتا، پتہ نہیں میرے آگے پیچھے کتنے لوگ ہوتے ہیں، کتنے ملازمین ہیں۔ نہیں، دنیا کے لیے آپ کچھ بھی ہو، ماں باپ کے آگے بچے بن کر ہی رہے، ان کے پیر دبائیں، ہاں ان کو یہ نہ کہیں میں بڑا ہو گیا ہوں، ان کا بچہ ہی ہوں میں، اور ان کو یہ احساس دلائیں کہ دنیا میں کچھ بھی بن گیا ہوں آپ کے قدموں میں، ہوں آپ کا بیٹا، ہوں آپ کا بچہ، تو عزت ملتی ہے نا، تو دعائیں ملتی ہیں۔ ماں باپ پہ بھی افسر ہی جھاڑیں گے، ماں باپ تو پھر بھی ماں باپ ہیں، وہ تو رب ہے نا۔